پچھلے دو مواقع پر میں نے کوشش کی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حادثہ کربلا کے بارے میں جو صحیح موقف تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو بہت کچھ سمیٹ کر میں نے اپنے تئیں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آج میں اسی سلسلے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، حادثہ کربلا کے موقف کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس سے ہمیں کچھ جو اسباق ملتے ہیں، جو دروس ملتے ہیں، جو ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے بعض باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو اس واقعے پر غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمسر لوگوں میں بہت بالا قامت اور والا قدر آدمی تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے ہمسروں میں ان کے علم و فضل کے اعتبار سے کوئی ان جیسا نہ تھا، تفقہ کے اعتبار سے بھی ان کا مقام بہت بلند تھا، اور جہاں تک نسبتوں کا تعلق ہے، نسبتیں تو ان کی اتنی مکمل اور اتنی جامع تھی اور اس قدر بلند واقع ہوئی تھی کہ اس کی طرف تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ یعنی آپ نواسہ رسول تھے اور تنہا تھے دنیا میں، کیونکہ سیدنا حسن ان کے کربلا جانے سے پہلے، بہت پہلے شہید کر دیے ہو چکے تھے۔ اور پھر یہ کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں یہ واحد شخص زندہ تھے۔ کہنا چاہیے کہ یہ ایسا ستون تھے بنی ہاشم کا کہ جس پر بنی ہاشم نہیں بلکہ اہل بیت بھی فخر کرتے تھے۔ یہ سارے مقامات ان کی اپنی جگہ، یہ نسبتیں ساری ان کی اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو خطرناک اقدام کیا، کربلا میں جا کر جس طرح ان کو شہید ہونا پڑا، بچوں سمیت ان کو قتل کر دیا گیا، اور بڑے مظلومانہ طریقے سے انہیں شہادت پائی ہے، اس سے ہمارے سامنے ایک بات کھلتی ہے کہ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور اس کے پیغام سے بڑا نہیں۔ اگر اس سے بڑا ہوتا تو آپ اس کو نظر انداز کرتے اور اپنی حیثیت کا اور اپنی عظمت کا لوگوں سے اعتراف کرواتے۔ اپنی ساری عظمتیں اور اپنے سارے مقامات آپ نے قربان کر ڈالے صرف اس بات پر کہ اس نامزدگی کے بعد راستہ کھلتا ہے ملوکیت کا، اور اس کے بعد جو اس کی خرابیاں ہیں وہ ساری اس میں در آئیں گی۔ اس کو روکنے کے لیے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں، اور مجھے کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں ہی نواسہ رسول ہوں اس دنیا میں، تو آج اگر میں اللہ کے دین کی حفاظت نہ کر سکا تو ظاہرہ کون کرے گا؟ میرے سوا یہ کام کسی اور کے کرنے کا نہیں، یعنی کرنے کا تو یہ ساری امت کا ہے، لیکن مجھ پر سب سے زیادہ اس کی ذمہ داری آج ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کی عظمتیں اپنی جگہ، اس لیے کہ نبی اپنے دور کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور جو ان پر ایمان لانے والے ان کی نگاہ میں بھی ان کا ہمسر کوئی نہیں ہوتا۔ اس پر اللہ کا پیغام اترتا ہے، اللہ کی وحی اترتی ہے، اور یہ اتنا بڑا مقام ہے اور اتنی بڑی بات ہے کہ دوسرا اس کی ہمسری کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کوئی کسبی اکتسابی بات تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے اور اللہ کا انتخاب ہے جس کو کر لے۔ لیکن ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو محض اللہ کے دین کی خاطر اپنی ساری عظمتوں سمیت قربان ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے 2 لخت کر دیا گیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اعتراف خود اہل کتاب کو بھی ہے کہ ہم نے یہ حرکت کی تھی۔ یعنی خود کعبۃ، یہ اس زمانے کا جو قبلہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے ہیکل سلیمانی، خود اس کے اندر ان کو ذبح کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا، اور وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس راستے میں شہید ہوئے انبیاء کرام میں سے، تو باقیوں کو تو چھوڑیے، نبی تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے، اور اس کو کسی کا حق اس کے ذمے نہیں ہوتا، کسی کا اس نے کچھ بگاڑا نہیں ہوتا، وہ محض اللہ کے دین کی خاطر یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ تو ان کی نگاہوں میں یہ بات تھی۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے شہداء ہیں ہمارے یہاں، انہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے دین کے سر بلند کرنے کے لیے کوششیں کی ہوں، اور اس کے سوا انہیں کیا کیا؟ شہداء بدر جو ہیں تو انہیں کیوں جانے دی؟ شہداء احد نے کیوں قربانیاں پیش کی؟
صحابہ کہاں کہاں اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی جو حضور پر ایمان لائے، جو حضور نے بعد میں جو جماعت اپنے پیچھے چھوڑی ہے، ان کی تعداد تقریباً 1,40,000 ہے اگر احتیاط سے بھی کہا جائے تو، لیکن ان میں صرف 10,000 آدمی ہیں جو بیت اپنے یہ جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جنت البقیع، اور جنت المعلیٰ یہ جنت المعلیٰ جو مکہ معظمہ قبرستان، اس میں صرف 10,000 آدمی دفن ہیں، باقی 1,30,000 کہاں دفن ہیں اس کا کوئی خبر نہیں۔ وہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اور اللہ کا دین سکھاتے ہوئے، اللہ کی عظمتوں کو بلند کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں، تو ان کا کسی کا پتہ ہے کہ حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی مٹ گئی، بعض چند لوگ ہیں کہ جن کے کوئی مزارات ہیں یا جن کی قبریں کچھ باقی پختہ بنا دی گئی ہیں، لیکن باقیوں کو کوئی پتہ نہیں۔ یعنی تورات یہ بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مٹ چکی ہے اور لوگ نہیں جانتے کہ کہاں دفن ہوئے تھے، وہ مواب کے دامن میں دفن کیا گیا انہیں، یہ بھی تورات کی خبر ہے۔ اور وہی یہ بات کہتے ہیں کہ اب اتنا زمانہ گزر گیا کہ ان کی قبر مٹ چکی ہے اور لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی قبر کہاں تھی، یہ ٹھیک جگہ کا تعین نہیں ہو سکتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا نہیں، یوشع علیہ السلام کے بارے میں اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ ان کی قبر آج تک زندہ ہے اور آج تک سلامت ہے شرق اردن میں، وہ قبر محفوظ ہے، ورنہ ان کے ماننے والے تو دنیا میں شاید آج کہیں بھی نہیں۔ اہل کتاب ان کو مانتے ہیں لیکن ان پر وہ اس طرح کی نہیں مانتے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ جتنے لوگ یہ اس راستے میں آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ دیکھیے کہ حضور کا مقام مرتبہ کتنا بلند تھا کہ اس کی طرف تو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا جا سکتا، کہ حضور کے جسم اطہر سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جسم اطہر کے ساتھ جو ذرے لگے ہوئے ہیں زمین کے اور خاک کے، ان کا مقام و مرتبہ عرش معلیٰ سے زیادہ ہے۔ اسی کا عرش معلیٰ پر خدا بیٹھا ہوا نہیں ہے، صرف اللہ کی توجہات اس پر ہے، اس پر اس کی تجلیات اترتی ہیں اور وہاں سے فرابی جاری ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کا تو کوئی مقام نہیں ہے، وہ تو زمانے سے پاک ہے، جب جسم سے پاک ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے مکان و زمان کی، وہ تو ہر لحاظ سے ان چیزوں سے بہت بلند ہے، لیکن اللہ کے رسول کا مقام وہ سب سے زیادہ ہے اللہ کے بعد۔ تو اس سے ہم اندازہ کریں گے، لیکن وہ بھی مکہ معظمہ میں ان کے ساتھ کیا گزرتی رہی اور طائف میں جا کر ان کے ساتھ کیا گزری، کہ 3 میل کے فاصلے پر جانبین میں کھڑے کر دیے گئے اوباش لوگ، اور انہوں نے بار بار پتھر مارے، آپ پر سنگباری کی، حتیٰ کہ قدم کئی جگہ وہ آپ بے ہوش ہوئے۔ حضرت بن حارثہ ساتھ تھے، وہ ساتھ اٹھاتے رہے، سنبھالتے رہے انہیں، حتیٰ کہ جا کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ سارے لوگ کس سلسلے میں کام آئے اور کیوں انہوں نے قربانیاں دی اور کیوں تکلیفیں اٹھائیں، صرف اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے آئے ہیں، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اس کی عظمت کو اجالنے کے لیے اور اس کو بالا بلند کرنے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے۔ تو آج اگر ہمارے درمیان کوئی اس سلسلے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ مجھ پر ہے، تو میں اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی میں دوں گا۔ تو آپ نے صرف اسی بات کو زندہ کیا تھا کہ لوگوں، اصل بڑا مقام اللہ کے دین کا ہے، جب اللہ کے آخری رسول اس کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی اس کی بقا کے لیے، چاہے اس کا ایک حصہ ہی مجروح ہو رہا۔ یعنی یہ امر واقعہ ہے کہ یزید کے نامزدگی کے بعد یہ نہیں تھا کہ باطل کی حکومت قائم ہو گئی تھی یا وہاں کفر آ گیا تھا یا لوگ شرک کرنے لگے تھے، اس طرح حج ہوتا تھا، اس طرح مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی تھی، یزید خود نماز پڑھاتا تھا، اس کے کارندے نماز پڑھاتے تھے، اسی طرح ان کی نگرانی میں حج ہوتا تھا اور نگرانی میں حتیٰ کہ جہاد تک جاری تھا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ کس طرح برسر حکومت آئے ایک شخص، یہ مجروح ہو کے رہ گیا تھا۔ یعنی اسلام کا دیا ہوا سیاسی نظام صرف اس پر فرق پڑا تھا، اس بات کو قبول نہیں کر سکے سیدنا حسین اور باقی صحابہ بھی اور صحابہ زادے بھی، انہوں نے تو خیر اعتراض کی حد تک بات کی، اور لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر ڈالا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا ایک اگر شعبہ بھی متاثر ہوتا ہے تو ہماری قربانیوں کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے، ہمیں اس پر صبر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کریں گے تو پھر ظاہر کل کو وہی کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے سیدنا حسین کے واقعے پر غور کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ مسلمان بھی، بلکہ صحابہ بھی، یہ سارے مسلمان ہی تو تھے، مسلمان، اس لیے میں مسلمان ہی کا لفظ استعمال کروں گا۔ مسلمانوں کی ذاتی ضرورتیں اور ان کے حالات دوسرے لوگوں سے مختلف نہیں ہوتے۔
بلکہ عام حیوانوں سے مختلف نہیں ہوتے. جیسے ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، موسم کی شدت ان کو بھی پریشان کرتی ہے، ان کو بھی پریشان کرتی ہے. وہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ کچا کھا جاتے ہیں بغیر پکائے ہوئے. ہم ذرا اچھی طریقے سے اس کو کما کر، اس کو سجا بنا کر اس کو کھاتے پیتے. یعنی ہماری غذا بنیادی طور پر وہی ہے، لیکن صرف فرق ہے تو کوالٹی کا ہے، کوانٹٹی کا فرق نہیں ہے. اس لیے جہاں تک کافر کا تعلق ہے، اس کی اور ہماری زندگی میں تو اس حوالے سے بنیادی طور پر فرق ہی کوئی نہیں. وہ بھی کھاتا پیتا ہے تو وہی انہی چیزوں کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں، وہ پیتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، مکانات بھی اس طرح شاندار بناتا ہے. اسی طرح کے اسباب اس کی زندگی میں بھی ہیں. یعنی وہ اپنی زندگی کو اسی طرح سب گزارتا ہے جیسے ہمارے افراد بھی اور ہمارے حکمران بھی اور ہمارے ملکوں کے رہنے والے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ہر طرح زندگی گزار رہے ہیں، بالکل کافروں کی طرح. اس میں کوئی فرق نہیں. فرق ہے تو صرف یہ کہ وہ جب بھی کسی چیز کو کھاتا ہے اس میں صرف اپنی مرضی استعمال کرتا ہے. اس کو ایسے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ جس دین کو مانتا ہے میں کبھی سوچوں کہ میرا دین مجھ سے کیا کہتا ہے یا میرے خدا نے مجھ سے کیا کہا. وہ اس بات پر کبھی غور نہیں کرتا. یہ امر واقعہ ہے کہ ہر دین میں خنزیر حرام رہا اور اب بھی حرام ہے، لیکن عیسائی اس کو کھاتے، انہیں اپنی شریعت میں بھی اس کو حلال کر رکھا. تحریر و تحریم کا حق جو سراسر اللہ کا ہے وہ انہیں اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. اور اب ان کی حکومتوں کے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. وہ ہر چیز جس کا بھی تجارت کی جا سکتی ہے اس کی تجارت کرتے ہیں. بنیادی طور پر وہ تاجر واقع ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اندر جو انسانیت ہے وہ تو نفع نقصان کی نقصانیت. وہ یہ صرف سوچتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کے کھانے میں، کس چیز کے استعمال کرنے میں، کس چیز کے اب بیچنے میں، کس چیز کو آگے بڑھانے میں نفع ہے اور کس میں نقصان ہے. نفع اور نقصان کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. لیکن ایک مسلمان نفع نقصان کے حوالے سے یا اسباب دنیا کے حوالے سے وہ زندگی نہیں گزارتا. اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ صرف یہ کہ یہ جتنی چیزیں ہیں کھانے پینے اوڑھنے پہننے کی، یہ ساری میری ضروریات ہیں. اس میں تو بالکل میں کافر کی طرح، یہ میری ضروریات ہیں. لیکن اس کے علاوہ، ضروریات کے علاوہ میں آخر انسان ہوں تو انسان ضروریات کے لیے نہیں جیتا. وہ حیوان جیتے ہیں صرف ضروریات کے لیے. میں تو انسان ہوں تو میرا ایک مقصد حیات بھی تو ہونا چاہیے. وہ مقصد حیات کے مطابق زندگی گزارتا. کافر کا کوئی مقصد حیات نہیں. اس کی جو ضروریات ہیں وہی ان کا مقصد ہے. دیکھیے بلی صرف کھاتی ہے، صرف پیتی ہے اور اپنے بھٹ میں رہتی ہے. ایک چیتا جو ہے وہ بھی، اس کا بھی یہی حال ہے. ایک بندر ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. جتنے حیوانات ہیں ان کا یہی حال ہے، چاہے وہ درندے ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے کچھ ہو. لیکن ہیں وہ اگر حیوانات تو ان کا یہی، ہمارا بھی یہی حال ہے. اس سے کافر اور مسلم میں تو بالکل میں جیسے عرض کیا کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق ہے تو صرف اتنا ہی کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے حلال کیا یا حرام کیا. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رائے کیا ہے، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے. جو مسلمان ان باتوں کا خیال کرتا ہے نا، کہ پہلے دیکھتا ہے کہ اس بارے میں شرعی احکام کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ ہے مسلمان. اور جو مسلمان ہو کر بھی ان باتوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتا بلکہ صرف یہ دیکھتا کہ وقت کا چلن کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، اور اس کے مطابق میں بھی زندگی گزاروں گا جیسے ایک مغرب کا یا مشرق کا آدمی گزارتا ہے. جس طرح ترقی کرتا ہے وہ، تو میں بھی اس طرح ترقی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اگر صرف ترقی کرنا، اپنی زندگی کا ہدف بنانا اور زندگی کے اہداف کو آگے بڑھانا اور زندگی کو سنوارنا، اس کو وہ زندگی سمجھتا ہے. نہیں، زندگی کے لیے گزاری جاتی ہے، تو یہ مسلمان کا کام نہیں. مسلمان مقصد حیات کے لیے زندگی گزارتا ہے، زندہ رہنے کو وہ زندگی نہیں سمجھتا. یہ تو صرف حیوانات کا کام. دیکھیں جو لوگ حشرات الارض ہے نا، کیڑے مکوڑے ہیں، کوڑا کرکٹ میں رینگتے ہیں، وہ بھی زندہ رہنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. بندر کیا کرتا ہے؟ صرف زندہ رہنے کے لیے. اور کافر صرف زندہ رہنے کے لیے سب ساری حرکتیں کرتا ہے. وہ بڑے سے بڑا ایٹم بم بناتا ہے یا ہائیڈروجن بم بناتا ہے یا اور اس قسم کے مہلک ہتھیار بناتا ہے، تو صرف اس لیے کہ میں زندہ رہوں اور دوسرے لوگ مجھ سے خوف زدہ رہیں. یعنی ان کی زندگی کا حاصل صرف اتنا ہے کہ جو ضروریات ہیں انسان کی اور اس کی بقا کے لیے جو اسباب کی ضرورت ہے، وہ ان اسباب میں ترقی کرنا، اسی کو اپنا ہدف سمجھتا ہے. لیکن ایک مومن کا کام یہ نہیں.
مومن کا کام یہ کہ جب بھی وہ کسی چیز کو حاصل کرے گا، مثلا اگر اس کو اس کی بقا کو خطرہ ہے نا، تو اب اس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ وہ واقعتاً اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وہ ہتھیار بنائے جس کے لیے ملک باقی محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں تو بلکہ یہ کہنے کو تیار ہوں، اور میرے خیال میں اس کو کوئی بھی عالم غلط نہیں سمجھے گا، کہ کافر کے لیے ایٹم بم بنانا اس کے لیے ایک فیشن ہوگا، اس کے لیے ترقی کی علامت ہوگی، وہ اس کو ہو سکتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ایک ذریعہ بنانا چاہتے، لیکن ہم اس کو اپنے دفاع کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دفاع چونکہ اس کے بغیر آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، اس لیے آج امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہے اس کے لیے ایٹمی توانائی حاصل کرنا یہ کوئی فیشن نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ اسی کے اس کا قرآن کریم میں حکم دیا، جس طرح قرآن کریم یہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو، اسے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللہ یعلم۔ انہوں نے کہا مسلمانوں تمہارے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے جو دشمن کو ڈرا دے۔ اس زمانے کا دشمن صرف نیزوں کی انیوں سے اور تیروں کی یلغار سے وہ ڈرتا تھا۔ اسی اس زمانے میں گھوڑے تیار کیے جاتے تھے، وہ ان کی تیز رفتاری سے ڈرتا تھا۔ اس زمانے کے یہ ہتھیار تھے، لیکن جیسے ہتھیار آگے بڑھتے گئے، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں خود اپنے ہاتھوں سے منجنیق بنائی، اور 2 آدمی جن میں ایک کا نام تو ایک تو میرا ہم نام تھا، 2 آدمی کو ہبرہ جو شہر تھا ملک شام کا وہاں بھیجا، اور وہاں سے جا کر کہا کہ تم وہاں جو ایک زبور بنایا جاتا ہے، ایک دبابہ بنایا جاتا ہے، اور وہ منجنیق سے بہتر ہے، اور زبور اور زمانے کا بہت بڑا ٹینک کہہ لیجیے، کہا اس کی تم وہاں رہ کر اس کے پاس سے اس کی پوری طریقہ اس کا اور اس کو بنانے کا طریقہ، اس کو چلانے کا طریقہ سیکھ کے آؤ تاکہ آئندہ جنگوں میں اس سے کام لیا جا سکے۔ یعنی حضور وہاں یہ چیزیں سیکھنے کے لیے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لوگوں کو بھیجتے تھے، اور جب ترقی کی ہے اندلس نے تو اس کے کارخانوں میں اور اس کی لیبارٹریوں میں جو لوگ یعنی فوج میں متعین تھے، وہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ رات دن اس پر محنت کریں کہ اس زمانے میں دوسروں سے آگے رہیں، غلبے کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، اور دفاع کے اعتبار سے بھی۔ اس کا مطلب یہ چیزیں تو ہماری یہ فرض عین ہے۔ اب اگر کوئی قوم ایسا نہیں کرتی ہے اور وہ ان چیزوں میں پیچھے رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے فرائض سے غفلت کا ارتکاب کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسلام اسے روکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان میں اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، مومن اپنے لیے نہیں کرتا، صرف وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس میں اللہ کا دین زندہ ہے۔ اگر وہ اللہ کا دین زندہ نہیں ہے نا تو وہ اس کے لیے یوں سمجھیے کہ اس کا وطن نہیں ہے، بلکہ اس کی محبت کرنا بھی اس سے غلط بات ہے۔ اقبال نے اسی طرح کے ملکوں کے لیے کہا تھا کہ جس میں صرف لوگ تو رہتے ہوں لیکن اللہ کا دین وہاں نہ ہو۔ وہ اس نے ایسے وطن کو تازہ خدا قرار دیا تھا۔ وہ کہتا ہے تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ یہ جو نئے نئے خدا لوگوں نے بنائے ہیں نا، انہیں کہا تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ کہ وہ وطن نہیں ہے تیرا کہ متحدہ ہندوستان، ہم کو متحدہ ہندوستان رکھے، کیونکہ ہم تو اسلام کے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے نہیں جیتے۔ ہم زندگی گزارنے کو زندگی نہیں سمجھتے، ہم زندگی اس کو سمجھتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت میں، اللہ کے دین کی توانائی میں، اس کے نفاذ میں گزرتی ہے۔ اسی ہم جس کو زندگی سمجھتے نہیں کہ تمہیں تو زندگی گزار رہی، اور ہم زندگی کے لیے ہم اپنے اہداف کے لیے جی رہے ہیں۔ اسی ہمارے اور تمہارے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسے ہم اپنے لیے وہ خطہ زمین چاہتے ہیں۔ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں اللہ کے دین کو نافذ کریں اور اس کی برکات سمیٹیں، اور پھر دفاع اس کا اتنا مضبوط بنا دیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنے لیے رہنمائی تلاش کریں کہ جس کو واقعی یہ دین ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر ظاہر ہے کہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، لوگ زندگی نہیں گزار سکتے، یا کم از کم مطمئن زندگی نہیں گزار سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سبق لوگوں کو پڑھایا تھا۔
کہ لوگوں تم میں اور باقی لوگوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جیتے ہیں تو اپنے لیے نہیں، ہم جیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ اب اللہ کے دین کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر زندگی کا کیا مطلب، پھر جینے کا کیا حاصل؟ یعنی میں تو صرف اس لیے زندہ ہوں تاکہ میں اللہ کے دین کو باقی رکھ سکوں، اس کو آگے بڑھاؤں، اور اگر میری زندگی کا یہ فائدہ نہیں ہے تو پھر میں زندگی اس طرح گزار کر اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے ہمارے جو اہداف ہیں نا، وہ اگر زندگی وہ ہمارے لیے وہ یعنی اس کی خدمت ہم نہیں بجا لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی ہمیں گزار رہی ہے، ہم زندگی کو نہیں گزار رہے۔ دیکھیں جو لوگ بھی اللہ کے دین کی خاطر کبھی اس راستے میں کامیاب ہوئے ہیں، میں شاید پچھلے جمعے بھی شاید کہہ چکا ہوں یا اس سے پچھلے جمعے، کہ انہوں نے مرتے ہوئے ہمیشہ یہ بات کہی، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ وہ کامیاب ہوئے، ان کی تو زندگی گئی ہے۔ اور جو آپ کسی آدمی کو الگ کر کے پوچھ لیجئے، بلکہ کسی بچے کو پوچھ لیجئے، کسی ان پڑھ کو پوچھ لیجئے، کسی دیہاتی کو پوچھ لیجئے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کون سی ہے، تو وہ اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ نعمت اللہ کی بے شمار ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت آدمی کی جان ہے۔ اور یہ جملہ تو ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جہان اصل میں نعمتوں کا نام ہے، اور ان نعمتوں کے حاصل کرنا ہی ہماری جان کا کام ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ نعمتیں ہیں، جو کوئی دنیا ہے، یہ اصل میں ہمارے لیے بنائی گئی، ہماری جان کی خدمت کے لیے، لیکن جان اس کے لیے نہیں بنائی گئی۔ قرآن کریم میں پروردگار فرماتا ہے کہ تم کبھی اپنے کھانے پینے کو پوچھو، جو کھاتے ہو تم، کبھی ان چیزوں سے پوچھو کہ تم آخر مجھ پر جو قربان ہو رہے ہو تو تمہیں میرے لیے کس نے بنایا؟ کہ جب آٹا گوندھا جاتا ہے نا، گوندھنے والا آٹا سے پوچھے کہ تمہیں روٹی میں توے پر چڑھا کر تمہیں جلا کر روٹی پکاؤں گی اور میں کھاؤں گی اسے۔ اور اس میں جو چنے پکائے جاتے ہیں، جو گوشت پکایا جاتا ہے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، جو ہم شکار کھیلتے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کو پوچھئے کہ تمہیں آخر میرے لیے پیدا کیا گیا ہے نا، اور تم اس لیے اپنا آپ میرے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ دمبا بکرا چتا ہمارے سامنے گردن جھکا دیتا، ہم اس کو چھری پھیر دیتے ہیں صرف، اور پھر ہمارے کھانے کے کام آتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے اور انہوں نے اپنا آپ ہمارے سپرد کر دیا۔ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا، لیکن انسان کس کے لیے بنایا گیا یہ بھی تو کبھی سوچو کہ تم بھی تو کسی پر قربان ہوتے ہو کہ نہیں؟ تمہاری بھی قربانی ہونی چاہیے نا، تو تمہاری قربانی کس کے لیے ہے؟ اور تم اگر اس پر اپنی جان نشاور نہیں کرتے ہو، اپنا مال نشاور نہیں کرتے ہو، اپنا وقت نہیں دیتے ہو، اپنی زندگی اس کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں رہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے تم پھر اس کے نہیں ہو، تم تو پھر اپنے جو کے ہو۔ تو انسان اپنے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے پیدا ہوا، اور یہی اس کا مقصد زندگی ہے کہ میں اللہ کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کے دین کو اور اللہ کے آئے ہوئے رسول کی سنتوں پر عمل کر کے اس کو اس طرح اپنا لوں کہ کل کو مجھے یہ کہا جائے کہ ہاں یہ ہے اللہ کا بندہ، یہ ہے رسول کا امتی، یہ ہے میرے دین کا اجالنے والا، اس کے مجھے کل کو صلہ دیا جائے۔ تو محض حسین نے یہ ساری قربانی دے کر یہ بتایا لوگوں کو کہ لوگوں نے مجھ سے پہلے تھے وہ بھی اس لیے قربان ہوتے رہے۔ سیدنا علی جو ان کے دادا تھے، والد بلکہ ان کے والد تھے، تو دیکھیں انہیں قربانی دی جب وہ کوفے کی جامع مسجد میں ان پر تلوار ماری گئی اور ذبح کر ان کو یہاں سے لگی تلوار نیچے تک اتر گئی، وہ سمجھ گئے کہ میں جان بھر نہیں ہو سکوں گا، تو گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور ساتھ ہی فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ جو سر اٹھائے پھرتا تھا جس کے لیے، آج وہ سر جس کے لیے کٹا ہے، تو میں تو اپنی زندگی کو بھول گیا، اپنی مراد کو بھول گیا ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اسکندریہ کا محاصرہ کیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان فوجوں کے ساتھ، اور محاصرہ کافی طویل ہو گیا اور شاید فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جواب تک بھی کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر کیوں اتنی دیر لگی؟ اب جب فتح قریب تھی مسلمانوں کی نا، تو اچانک اس کے مقوقس سے مصر نے جو اس کا حکمران تھا، عیسائی تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ایسے وفد سے ملنا چاہتا ہوں جو با اختیار سارے اختیارات اپنے ساتھ لے کے آئے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص نے
اپنے جو لشکر میں حضرت ابو قتادہ بھی تھے، اور یہ صحابہ میں بہت بڑے بزرگ سمجھے آتے تھے، ان کو جھنڈا دے کر، ان کو اپنے اختیارات دے کر بھیجا کہ آپ جائیں یہ وفد لے کر، اور میرے سارے اختیارات آپ کے پاس۔ جب ان کو بتایا گیا کہ ہم واقعی اختیارات لے کے آئے ہیں، ہم جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل ہوگا، انہوں نے کہا میں نے آپ کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ میری حمایت کے لیے ملک شام کی فوجیں، یعنی اپنے رومیوں کی فوجیں، ملک شام رومیوں کی فوجیں وہ قریب آ چکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ راستہ جس راستے میں وہ آ رہی ہے نا، وہ تو بالکل رکا ہوا، تم ادھر سے نہیں جا سکتے، تو بھاگنا بھی چاہو تو اب بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں۔ دوسرے تو تیرا نیل ہے، اس نے تمہارا راستہ روکا ہوا، اور تیسرا میں ہوں، اب تمہاری ایک ہی راستہ پسپائی کا، کہا تم اگر پسپا ہونا چاہو تو میں تمہارا تعاقب نہیں کروں، مجھے ہمدردی ہے تم سے۔ وہ پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامات بھیجتا رہتا تھا، اور اس نے بعض تحائف بھی بھیجے تھے حضور کی زندگی میں بھی، اور یہ واقعہ تھا عمر فاروق کا زمانے کا جو میں آپ کو سنا رہا۔ اور نے کہا کہ ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہر افسر کو 2 دینار دوں گا، اور ہر سپاہی کو راہ سے خرچ کریے 1 دینار دوں گا۔ میں یہ سب کو اس سے خرچ کر رہا ہوں کہ تم خیریت سے اپنے گھر چلے جاؤ، تاکہ تمہیں یہاں قیمہ باننے کا موقع نہ ملے، یونا تمہیں یہاں تو قیمہ کر دیا جائے۔ انہیں یہ بات سنی نا تو بے ساختہ ہنسا، پورا وفد ہنسا، وفد میں کئی آدمی تھے، کھلکھلا گیا سے۔ مقوقس کے ساتھی بہت حیران ہوئے کہ اس میں ہنسنے کیا بات ہے، جو کچھ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، تو وہ حالات سن کر تو آپ کو سراسیمہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جو حالات ہم نے بتایا اس میں بالکل کمی بیشی نہیں، کوئی اس میں غلطی نہیں، تو آپ بجائے سراسیمہ ہونے کے الٹا خوش ہو رہے۔ تو حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ میرے بھائی، آپ کو اصل میں بنیادی طور پہ غلطی لگی، آپ یہ سمجھے ہیں کہ ہم شاید مصر فتح کرنے کے لیے آئے، اور مصر کو فتح ہم اپنی حکومت کے لیے کرنا چاہتے، کہ یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ آپ حیات ہے اللہ کا دین، اور یہ زندگی ہمارے پاس ہے، یہ زندگی بخش پانی ہے، تو ہم اس کا راستہ روکتے ہوئے جیسے ہوا کا کوئی راستہ روک دے تو زبردستی اس کو کھولنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ مر جائیں گے۔ اس طرح سے آپ حیات کے پانی کو پینے کے لیے لوگ محتاج ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ظاہر تمہارے ظلم کے تحت بیچارے سسک رہے، مر رہے ہیں، ہم ان کی زندگی بچانے کے لیے یہاں آئے ہیں، اسی ہم ملکوں پھر رہے ہیں، اور اسی ملکوں کو فتح کر کے اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے تو ہم انہی کو حوالے کر دیتے ہیں، ملک ان کی حکومتیں بھی ہم ان کے حوالے کر دیتے، ورنہ ہم ان کی اگر وہ جزیہ دیتے ہیں تو تب بھی ہم ان کی بقا کی ذمہ داری لیتے ہیں، ان کے دین کی بقا کی ذمہ داری لیتے ہیں، نہ ان کے مذہب کو نقصان پہنچتا ہے نہ ان کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ دین قبول کر لیتے ہیں وہ بالکل ہماری طرح، ان کو ہر عہدہ مل سکتا ہے، بالکل ہمارے برابر ہوتے، کام تو اس لیے اٹھے ہیں، لیکن تم اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو تم ہمیں ڈراوا دے رہے ہو کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے، تو کہا شہادت تو ہماری اس سے بڑا مقصد، یہ جو ہم کندھوں پر گردنیں اٹھائے پھر رہے ہیں نا، یہ اللہ کا قرض ہے، تم اگر اس قرض کو اتارنے کی تدبیر کر رہے ہو تو اس کو اور اس کی بہتر بات کیا ہے؟ ہمیں تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہماری موتیں قریب آ گئی اور جنت ہماری اور اس کی وجہ سے قریب آ گئی، تو ہم اس سے خوش ہوں گے کہ ہم اس سے ناراض ہوں گے یا اس کو ہم سراسیمہ ہو جائیں گے؟ انہیں حیران ہو کر کہا کہ یا اللہ، یہ تو عجیب سے لوگ، یہ لوگ واپس آ گئے اور اگلے دن مصر کے دروازے کھل گئے۔ یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشر کشائی، سیدنا حسین نے مسلمانوں کے سامنے اس بات کو دہرایا ہے اور اس بات کو زندہ کیا ہے کہ لوگوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یقین جانو آہستہ آہستہ تم اپنی زندگی اپنے لیے گزارتے ہوئے اگر اس کے عادی ہو گئے تو یہ تمہاری فتوحات رک جائیں گی، آخر لوگ تم پر غالب آ جائیں گے، تم تو اپنی اصل زندگی میں کھو ڈالو۔ تم اگر چاہتے ہو تو تمہاری زندگی باقی رہے تو وہ اسی میں ہے کہ دیکھنا اس دین کے کسی حصے کو مجروح نہ ہونے دینا، اس کو باقی رکھنا،
اور اگر اس پر کوئی وقت ایسا آ جائے تو تم اس کے لیے قربانی دے کر بھی اس کو باقی رکھنے کی کوشش کر. کہ جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا نا، وہ نے اپنی زندگیوں کو بہت بڑی امانت سمجھا، بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حتیٰ کہ وہ آزادی سے محروم ہو گئے. دیکھیں سراج الدولہ میر جعفر کا جھگڑا کیا ہے آپس میں. آپ تو جب آخر یہ تاریخ تو آپ پڑھے ہوئے ہیں. سراج الدولہ نے ملک کی آزادی کی بقا کی جنگ لڑی اور میر جعفر نے اپنے اقتدار کی. دھوکہ دے کر اس کو قتل کرانے میں کامیاب ہو گیا، خود وہ اقتدار میں بیٹھ گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سراج الدولہ زندہ ہے کہ میر جعفر زندہ ہے؟ ان میں کس کا نام زندہ؟ سلطان ٹیپو نے انگریزوں سے لڑائی لڑی صرف ملک کی آزادی کی بقا کے لیے. وہ چاہتا ہندوستان سے یہ آئے ہوئے کمبخت یہ نکل جائے. یہ آئے تھے تاجر بن کر، اب یہ اقتدار کے نشے میں غرق ہو چکے ہیں اور یہ ملکوں پھر رہے ہیں آزاد اور ریاستوں کو فتح کر رہے ہیں. اس نے اس کے خلاف حیدر نے لڑائی لڑی، اس کے بعد سلطان ٹیپو اس کے بیٹے نے لڑائی لڑی. لیکن اس کے خلاف جنہوں نے مدد کی ان میں محمد علی والا جا، جو کہاں کا حکمران تھا، ایک چھوٹی سی ریاست اس کی، اور دوسرا وہ اپنا نظام حیدرآباد تک کر. ان دونوں نے مدد کر کے اپنی حکومت بچائی. اس کا ملک اگر جو چھن گیا اس کے ہاتھوں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان بناتے ہوئے حوصلہ آپ کو سلطان ٹیپو کے نام سے ملتا تھا کہ محمد کے ان لوگوں کے نام سے ملتا تھا؟ اور تحریک پاکستان میں لوگ ان کی وجہ سے شامل ہوئے تھے یا ان کی وجہ سے شامل ہوئے تھے؟ آج ان کا نام زندہ ہے، یعنی حیدر علی کا اور سلطان ٹیپو کا. اگر جو اس کا ملک چلا گیا اور اس کی اولاد تباہ ہو گئی، لیکن زندہ وہ ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ بات سکھائی اچھی طرح. وہ میرے خیال جوش مری آبادی کا شعر ہے شاید کہ اب سنو اے ساکنان ارض ہستی، ندا یہ آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے. یہ اس کی قبروں سے یہ آواز آ رہی کہ سنو اے ساکنان ارض ہستی، ندا یہ آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے. یہ بات سیدنا حسین نے اپنی قربانی دے کر بتائی کہ لوگوں اگر تم آزادی چاہتے ہو، آزادی تو وہ ہے جس میں اللہ کا دین زندہ ہے. اس لیے کہ وہی اصل میں حقیقی آزادی ہے، باقی تو غلامی کی مختلف شکلیں ہیں. کوئی اپنی خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے، کوئی کسی بادشاہ غلام بن جاتا ہے، کوئی سیاستدان ہے تو ظاہر اپنے دور کے نظام کا غلام بن جاتا ہے، کوئی اپنے مفادات کا غلام ہے، کوئی اپنے ملے اور کاروبار کا غلام بن کے رہ گیا. لیکن حقیقی آزادی صرف اس کو ملتی ہے جو صرف اللہ کے دین کے لیے جیتا. بالکل وہ ٹھیک بات کہی اپنے نعیم صدیقی نے کہ یہ کہہ کے ٹوٹ گئی میرے پاؤں کی زنجیر، جو غلام اس کا ہے وہ کسی کا غلام نہیں. اللہ کا غلام ہی حقیقت میں آزاد ہوتا ہے، اور جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ ظاہر ہے وہ غلام کا ہے، وہ تو میں نے جیسے بتایا وہ کسی نہ کسی غلام ہو جاتا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے تمہارے پاس لڑنے کے لیے افراد نہیں ہیں، لیکن اگر ظلم تمہیں دبانا چاہتا ہے نا تو تم اگر دب گئے تو ظلم زندہ ہو جائے گا. اور اگر تم ظلم کا راستہ روک سکے، وقتی طور پر نہ بھی روک سکے، تو یقین جانو وقت آئے گا جب لوگ تمہارے نام لے کر اٹھیں گے اور زندگی ملے گی. حضرت حسین نے جان دے دی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خون رائے گا گیا؟ خود مدینہ منورہ میں اس کے خلاف بغاوت ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی بند رہی. انہی دنوں یزید مارا گیا اور ختم ہو گیا، مر گیا آخر. اس کے پورے ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں پھیل گئی. فتوحات کا سلسلہ رک گیا، وہ ہر جگہ بغاوتیں مٹانے میں لگا رہا. حتیٰ کہ امام زہری نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین جب بے ساختہ نہ بے قابو ہو کر نکلے ہیں، یعنی جب ان سے پیاس برداشت نہیں ہوئی تو آپ فرات کی طرف گئے. وہاں چاہتے تھے کہ میں زبردستی کس طرح پانی کے چند گھونٹ پی لوں کہ ایک کم بخت نے، غالباً مالک میں نمایرہ ہے شاید، اس نے تاک کر تیر مارا حضرت حسین کو تو آپ کے یہاں لگا ہونٹوں پر،
اور اتنے زخمی ہو گئے کہ پانی ان کو دیا بھی جاتا تو وہ کبھی پی نہیں سکتے تھے۔ اس وقت آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میں کس سے گلہ کروں، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے رسول کی بیٹی کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا۔ یہ جو لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا، یا اللہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، ان کے ہر ایک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارنا۔ چنانچہ ابن جوزی نے یہ بات لکھی ہے کہ بعد میں جب مختار سقفی 5 سال کے بعد اٹھا تو اس نے چن چن کر جس طرح قاتلان حسین کو گرفتار کیا اور مارا ہے، ان میں کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکا۔ صرف ایک دن میں اس نے 241 آدمی مارے، اور جن لوگوں نے حضرت حسین کے بارے میں کچھ بھی کیا تھا، حتیٰ کہ عمرو بن سعد جو ایک طرف کھڑا روتا رہا لیکن اس کی مخالفت نہ کر سکا اپنے عبید اللہ بن زیاد کی، وہی اس دن سب سے بڑا جرنیل تھا، اس کو پکڑ کے مارا گیا، بلکہ اس کا سر کاٹ کے لایا گیا اس کے سامنے، مختار سقفی کے سامنے۔ اور یہ شبر ذوالجوشن یہ سب سے زیادہ لعین تھا اس معاملے میں، اس کے یعنی بند کاٹا گیا اس کا، اور اس کی لاش کتوں کو کھانے کے لیے پھینک دی گئی۔ یعنی یہ جو کچھ کیا یہ اسلام کا عادلانہ نظام اس طرح کبھی نہیں کرتا، وہ بدترین کسی دشمن کو بھی اس طرح سزا نہیں دیتا، لیکن مختار سقفی کے ہاتھوں، وہ خود کو کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اس کے ہاتھوں اللہ نے جس طرح ان کو سزا دلوائی، آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیے کہ کسی آدمی کو زندہ نہیں رہنے کا موقع ملا۔ آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کی نصرت اس وقت کیوں نہ آئی؟ اس وقت اگر آتی تو یقین جانیے اسلام کا یہ شعبہ کمزور کا کمزور ہی رہتا، آگے چل کر یہ کبھی توانا نہ ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز میرے خیال اسی کے زیر اثر پیدا ہوئے، اور ان کے زیر اثر حکومتیں انہیں سے سبق لیتی رہی۔ آج بھی جب کبھی موقع ملتا ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے فلاں جماعت تو بڑی کمزور ہے، فلاں آدمی بڑا کمزور ہے، اور وہ ظاہر حکومت وقت کے خلاف کیوں اٹھ کھڑا ہوا، کیوں اس نے ایسا کیا؟ تو وہاں اگر کوئی جواب ہے تو یہی ہے کہ حسین اگر یزید کے خلاف اٹھ سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ یعنی یہ تو کر سکتا ہے نا کہ کلمہ حق ہے، چاہے اس کی پاداش میں مارا جائے۔ اور اس لیے سیدنا حسین نے یہ حدیث بھی ان لوگوں کو سنائی تھی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ مطلب یہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ اللہ جو حقیقت میں جزا دے گا اور ان کو سزا ملے گی وہ تو قیامت کے دن ملے گی، لیکن ان لوگوں کو بعض دفعہ وہ سزا دے کر یہ بتاتا ہے کہ کذالک العذاب، ہم اس طرح بھی عذاب دیا کرتے ہیں، ولا عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے کہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے۔ کوستے تو ہم تمہیں پکڑیں گے لیکن ہم کبھی قیامت کے تو نہیں پکڑتے۔ آپ دیکھیں ڈھاکے میں کیا کچھ ہو رہا، لیکن جس نے یہ ملک کا بٹوارا کیا تھا خود اس کا کیا اشر ہوا تھا۔ ہمارے یہاں جن لوگوں نے نقصان پہنچایا خود ان کا انجام کیا ہوا۔ میں نام کسی کا نہیں لیتا، آپ خود سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم صحیح، لیکن کبھی کبھی وہ بتانے کے لیے کہ لوگوں میں بھی ہوں، ایسے تم اتنے بے دریغ نہ، اتنے بے باک نہ ہو جاؤ کہ تمہیں کسی کا ڈر ہی نہ رہے۔ تو کہنا صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے بقا کی کا راز اس میں ہے کہ وہ اپنے دین کو زندہ رکھیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا دین وہ جس حال کو پہنچ گیا وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں غضب خدا کا 66 ملک ہیں تقریباً مسلمانوں کے، ان میں ایک ملک بھی نہیں ہے جس میں اسلام کا نظام زندگی نافذ ہے، ایک ملک بھی نہیں۔ سعودی عرب ہے، اس میں صرف حدود نافذ ہیں بس، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ جس میں ملوکیت ہو اس کا خلاف سے کیا تعلق؟ لیکن یعنی اندازہ کریں کہ آج سب سے زیادہ لاوارث اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، حالانکہ اسلام غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ تو کافر بھی کہتا تھا یعلو ولا یعلا، لیکن نظام زندگی کے طور پر جتنا آج لاوارث یہ ہے اتنا شاید اور کوئی نہیں۔ یہ شکر ہے کہ ہمیں یہ تقریریں کرنے کی آزادی ہے، اگر یہی حال رہا تو ایک دن یہ بھی ہو جائے گا کہ ان کی آزادی بھی چھین لو۔ ان کو بھی لکھی ہوئی تقریریں جیسے وہاں دی جاتی ہیں، ان کو بھی لکھی ہوئی تقریریں دیا کرو، اور اس کے مطابق یہ خطبہ دیں تو دیں، ورنہ اس کے اگر ہٹ کے دیں تو پھر گرفتار کر لو۔ یہ دن آنے والے ہیں۔ اگر ہم نے پہلو تہی، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، لیکن ہمارا حال بالکل ان کشتی والوں کا ہے
کہ کشتی ڈوبنے والی ہے لیکن وہ آرام سے سوئے ہوئے. اللہ کرے کہ ہمیں ہوش آئے اور ہم یہ محرم کا دن تو مناتے ہیں، اس میں کاش اپنے لیے بھی کچھ سوچیں. وہ شورش مرحوم کو شعر میں کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں، اس پر اس تقریر کو ختم کر رہا ہوں. انہیں کہتا تھا میں نہیں کہتا حسین ابن علی کے نام پر عشرہ ماہ محرم میں عزاداری نہ کر. کہ میں تو نہیں کہتا کہ تم رو دو، وہ ٹھیک ہے کرتے رہو یہ کام، کہ میں نہیں کہتا کہ میں نہیں کہتا حسین ابن علی کے نام پر عشرہ ماہ محرم میں عزاداری نہ کر. میں تو اتنی بات کہتا ہوں اسے بھی مان لو، عصر حاضر کے یزیدوں کی طرفداری نہ کر. بس. اب یزید کون ہے؟ وہی جو اللہ کے دین کا مخالف ہے، جو اللہ کا اجتماعی نظام نافذ نہیں ہونے دیتا. اللہ کرے یہ سب بات سمجھ میں آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.